بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کے نتیجے میں بھارت کی انتہا پسند ہندو حکومت کو اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر ہر آنے والے دن میں ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، جبکہ پہلگام فالس فلیگ کا چرچا اب بھارت کے اندر سے دنیا بھر میں پھیل چکا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی اس ناکام سازش کی حقیقت سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ مودی کی تنگ دل ہندو سرکار نے بنا کسی ثبوت کے پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کا الزام پاکستان کے سر تھوپتے ہوئے 3 اہم فیصلے کیے تھے: 1 سندھ طاس معاہدے کی معطلی، 2 سفارتی عملے اور شہریوں کی واپسی، 3 تجارت کی بندش۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی وہ اقدام ہے جس کا اختیار معاہدے کے اندر دونوں ملکوں کو حاصل ہے، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ کوئی بھی فریق اس معاہدے کو منسوخ نہیں کر سکتا جس کا گارنٹر عالمی بینک ہے۔ مگر نالائق بھارتی سوجوانوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے جا رہا ہے، اور جہاں بھاڑے کے ٹٹوؤں نے بھارت میں مودی کی جے جے کار شروع کی تو ساتھ ہی پاکستان میں بھی چند شتر بے مہاروں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بے سروپا افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ جب بات ماہرین تک پہنچی تو انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں اس غبارے سے یہ کہہ کر ہوا نکال دی کہ بھارت ایسا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ دریائے سندھ اور اس کی شاخوں پر بھارت کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں جس سے وہ پانی کے بہاؤ کو روک سکے، اور اگر وہ آج معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسا کوئی نظام بنانا چاہے تو اسے 15 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ مگر اس کے باوجود مودی سرکار نے اپنے عوام کو دھوکہ دینے اور منفی پراپیگنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے دریا جہلم میں اضافی پانی چھوڑا۔ اس دانستہ اقدام کے نتیجے میں مظفر آباد کے علاقے ڈومیل سے 22,000 کیوسیک کا بہاؤ گزرا، تاہم پانی کے انتظام کے ذمہ دار حکام نے اس طرح اضافی پانی چھوڑ کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بھارت کی صلاحیت کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوستان کے پاس اس وقت مغربی دریاؤں پر صرف 6 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے برعکس صرف پاکستان کے منگلا ڈیم کی جھیل کی گنجائش 73.5 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیتوں میں نمایاں تفاوت کو واضح کرتی ہے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ ان ہندوستانی سرگرمیوں کا مقصد بنیادی طور پر ایک حقیقی خطرہ پیدا کرنے کے بجائے ایک بیانیہ بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت پاکستان کو اپنی آبی سلامتی کے لیے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ بھارت کی حالیہ اشتعال انگیزیوں سے قطع نظر موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں پاکستان کے طویل مدتی آبی تحفظ کے لیے تیز رفتار بنیادوں پر بڑے آبی ذخائر کی تعمیر ضروری ہے۔ اگر سفارتی محاد کی بات کریں تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کی ماں پر جاری ہونے والے بیان میں پاکستان نے، جو اس وقت سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے، اہم تبدیلیاں کروانے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے عالمی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ادھر روس اور امریکہ نے دونوں ملکوں سے رابطوں میں تنازعات کو بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے، تو پاکستان کے ہر مشکل کے دوست چین نے ایک بار پھر پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا بھر میں اسرائیل واحد ملک ہے جس نے بھارت کی حمایت کا اعلان کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں غاصب ہیں، ایک کشمیر پر قابض ہے تو دوسرا فلسطین پر۔ اگر پاک بھارت باہمی تجارت کی بات کریں تو یہ عرصہ دراز سے بھارت کے حق میں رہی ہے، سو اس میں رکاوٹ کا سراسر نقصان بھارت کو ہو رہا ہے، جبکہ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ پاکستان کے بارڈر بند کرنے سے بھارت کی براستہ پاکستان ہونے والی افغانستان کو تجارت بھی بند ہو گئی ہے، اس سے بھارت کو لاکھوں ڈالر روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے بھارتی ہوائی جہازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش سے ہندوستانی ایئر لائنوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی ایک طرف متعدد بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں تو دوسری جانب لمبا چکر کاٹ کر منزل تک پہنچنے سے ایندھن اور دیگر اخراجات میں اضافے نے ان کی ٹکٹوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں، جس سے وہ دیگر ملکوں کی ایئر لائنوں سے مقابلے کے اہل نہیں رہیں، اور اگر پاکستان کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بندش طویل پکڑتی ہے تو کئی بھارتی ایئر لائنوں کا کاروبار ٹھپ بھی ہو سکتا ہے۔ مودی سرکار کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ اندرون ملک سے ہے، جہاں سے حکومت کے فالس فلیگ اور پھر اس کا الزام پاکستان کے سر تھوپنے میں ناکامی پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کا اظہار سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اہم اجلاسوں کی ایسی ویڈیو کا منظر عام پر آنا مودی کے لیے اور بھی پریشان کن ہے، جن میں سینئر فوجی افسروں کو اپنے اشاروں پر نچانے میں ناکامی پر مودی کے یاروں کی جانب سے شیم شیم کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔